قبلہ کے استقبال کے لیے آپ کی توجہات مرکوز ہو جائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب گھرانہ ہے. اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ. اور یہ ربائی قبلہ کے استقبال کے لیے کہ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، اور جو فیصلہ بھی کرے با کمال کرتا ہے. اور تو جو چاہتا ہوں میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان. میرے رسول کو دو کر دیا، واپس بلا لیا، یہ عام سی باتیں ہیں اللہ کے رسول کے لیے. میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، ارے یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ یہ کام تو ان کا بلال کرتا ہے. اور محمد و آل محمد صلوات. بہت سی دعاؤں، نیک تمناؤں اور آپ سب کی پرمسرت نگاہوں کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا شاعر اہل بیت حماد مصطفیٰ، نعت خوان، صدر محفل، شیریں بیاں، آپ سب کے ہر دل عزیز شخصیت قبلہ و خوابہ حجت الاسلام جناب اعجاز حسین آشنا صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں. آپ سے التماس ہے کہ کھڑے ہو کر بآواز بلند صلوات سن کر استقبال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا
سرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا صلوات نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد صلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى وحبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. درود بھیجے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارگاہ رب محمد سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے میں آپ تمام حاضرین مجلس کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو مشکلات رکھتے ہیں ان کی مشکلات دور فرمائیں. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و واجر نصیب فرمائیں. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو اپنے خزانے غیبی سے ادا فرمائیں. بار الہ مسلمانان جہان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ان کو نیست و نابود فرما. اپنی توفیقات خیر کے لیے بلند آواز سے درود بھیجے محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دل کے گہرائیوں سے آپ تمام حاضرین مجلس کے حضور ولادت با سعادت خیر البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفری کی ولادت کی تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں. بڑا حوصلہ ہے ماشاءاللہ. اتنی اچھی سماعت ہے. آپ کافی دیر سے الحمدللہ بڑی بڑی اچھی آوازوں سے آپ مستفید ہوئے. اچھے نعتیں آپ نے سنی. تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. انشاءاللہ آپ بیداری سے سنیں گے کہ جشن سنا نہیں جاتا ہے بلکہ جشن منایا جاتا ہے. جشن اس طرح مناؤ, اس طرح جشن مناؤ کہ مدینہ سے خود محمد ہاتھوں کو بلند کر کے آپ کے لیے دعا کرے. کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں پر بھی انہوں نے قدم رکھا, محمد نے مکہ میں قدم رکھا تو معظمہ بن گیا, مدینہ میں قدم رکھا تو منورہ بن گیا, نجف میں علی نے قدم رکھا تو اشرف بن گیا, مشہد میں رضا نے قدم رکھا تو مشہد الرضا بن گیا. درود بھیجے محمد والے درود بھیجنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. امام پنجم امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص خلوص دل سے محمد والے محمد پر درود بھیجتا ہے تو 400 سال تک اگر وہ چپ رہے
اور 400 سال کے بعد وہ اگر دوبارہ درود بھیجے تو فرشتے اس شخص سے یہ کہتے ہیں کہ بندہ خدا 400 سال سے اس پہلے درود کا ہم ثواب لکھ رہے تھے. تو درود کا مرتبہ یہ ہے کہ جب سے ان کا وجود تھا اس وقت سے یہ درود تھا. درود بھیجیے محمد والے محمد. جو ہے نا علامہ مودودی کسی مدرسے میں گئے, کسی مدرسے میں کسی کلاس میں داخل ہوئے, بچوں سے کہا کہ کوئی سوال پوچھو اگر پوچھنا چاہتے ہو. اب یقیناً اسٹوڈنٹ وہی سوال کرے گا جو استاد سکھائے. سوال کیا, کسی بچے نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سوال پوچھا, اجازت ہو علامہ صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ کہا کہ ہاں پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بچے نے سوال پوچھا کہ علامہ صاحب بتائیے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ علامہ صاحب چپ ہو گئے, مسکرا کر جواب دینے لگے مجھے پتا نہیں ہے. پھر اس بچے نے کہا اجازت ہو میں جواب دوں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ اس وقت خدا محمد والے محمد پر درود بھیج رہا ہے. کیا قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ خدا اور سارے ملائکہ و فرشتہ جو ہے وہ محمد والے محمد پر درود بھیج رہا ہے. محمد والے محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. سوال, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, محمد کیوں نہیں کہا؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ عبد کیوں نہیں کہا؟ نبی کس لیے کہہ رہا ہے؟ نہ رسول کہا, نہ نبی کہا, نہ محمد کہا, نہ عبد کہا. نبی کہہ کے کہہ رہا ہے کہ نبی و آل نبی پہ درود بھیجو. کلمہ محمد کا استعمال نہیں ہوا, کلمہ رسول کا استعمال نہیں ہوا, عبد کا استعمال نہیں ہوا, اس لیے کہ محمد اس وقت محمد جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو محمد نام رکھا گیا تھا. رسول اس لیے نہیں کہا کہ اس لیے کہ مبعوث کے بعد, بعثت کے بعد رسول کا خطاب ملا ہے. اور اس لیے نہیں کہا کہ جب شب معراج آسمان پہ گئے تو اس وقت اب کہہ کے پکارا گیا تھا. نبی اس لیے کہہ کے پکارا کہ یہ اس وقت بھی نبی تھا, کہ کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا بنایا جا رہا. اس وقت بھی نبی تھا, نبی تھا. قرآن میں دو ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں, جعل و بعثا. جعل یعنی بنایا, بعث یعنی اٹھایا. جعل یعنی بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ملائکہ سے خدا نے کہا کہ ہم روئے زمین پر خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. جاعل. بعث یعنی اٹھانا. جعل یعنی بنانا, بعث یعنی اٹھانا. رسول بنایا جاتا ہے, نبی کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ وہ آدم سے پہلے نبی تھا. آدم سے پہلے نبی تھا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. کیا کہوں اپنے نبی کی عظمت کے بارے میں. 1,24,000 انبیاء
جب بھی کوئی کام انجام دیتے تھے تو پروردگار عالم کے اذن سے انجام دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے مٹی اٹھائی، پوچھا اجازت ہے؟ تیرا اذن ہو تو مٹی اٹھاؤں۔ حضرت عیسیٰ نے مردہ کو زندہ کیا، خطاب ہوا اجازت ہے تیرے اذن سے زندہ کروں۔ حضرت عیسیٰ نے کسی مریض کو شفا دی، خدا سے کہا اجازت ہے کہ اس مریض کو شفا دوں۔ ہر بات پہ سوال پوچھ رہا ہے، ہر بات سے، ہر بات کے لیے، ہر عمل کے لیے پروردگار عالم سے اذن لے رہا ہے۔ کیا کہے محمد کی عظمت کا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ اے محمد، عیسیٰ پوچھتا رہا، ہر عمل کے بارے میں ہم سے اذن مانگتا رہا، تم کو ہم نے شروع ہی دن سے سارا اختیار دے دیا ہے۔ اب جس کو چاہو سینے سے لگاؤ، چاہو تو ستاروں کو اتارو، چاہو تو شق القمر کرو، چاہو تو سورج کو پلٹاؤ، چاہو تو کسی کو کاندھوں پہ۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد۔ شروع ہی دن سے اختیار دے دیا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں، انجیل کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، تورات کی کتاب دیکھیں، زبور کو دیکھیں، زبور کی کتاب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کچھ کہتی ہے، انجیل کی کتاب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کچھ کہتی ہے، تورات کی کتاب اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کچھ کہتی ہے۔ کیا کہے قرآن؟ کسی خاص گرو کو، کسی خاص قوم کو، کسی خاص طائفے کو مخاطب ہو کر کچھ نہیں کہہ رہا ہے قرآن۔ جس طرح محمد رحمت للعالمین تھے، اسی طرح قرآن رحمت درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ رحمت للعالمین ہے۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، محمد کو حبیب اللہ بنایا۔ جس پہ زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خدا عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیل اور حبیب میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ خلیل کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرفہ محبت ہو، ابراہیم کو خدا سے محبت ہو گئی تھی۔ حبیب اسے کہتے ہیں کہ خدا محمد کے لیے عاشق ہو اور محمد خدا کا عاشق ہو۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ خلیل وہ ایک طرفہ محبت ہو، حبیب وہ کہ خدا بھی محبت کرے اور محمد بھی محبت کرے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں عزیزان محترم، بس چند جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ خدا نے آدم سے لے کر 1,24,000 نبیوں سے خدا نے یہ مخاطب ہو کر کہا کہ نجاست سے دور رہو۔ آدم سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، ابراہیم سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، اسماعیل سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، عیسیٰ سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، یوسف سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، لوط سے کہا کہ نجاست سے دور رہو، ادریس سے کہا کہ نجاست سے دور رہو۔ جب محمد کی باری آئی تو خدا نے نجاست سے کہا کہ تم اس سے دور رہو۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ ایک شعر پڑھ رہے تھے، میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا۔ توجہ رکھیں محترم، یہاں پہ ذرا توجہ رکھیں، ذرا اپنے کانوں کو برداشت کی صلاحیت اس میں ڈال دیں، آپ ذرا برداشت کریں، سنیں یہ نکتہ۔ آپ پڑھ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر وہ عورت کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی،
آج تک یہی سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیا یہ سنا کہ وہ کوڑا سر مبارک پر گرا تھا؟ جب خدا نے اعلان کر دیا کہ ہم نے نجاست کو دور رکھا ہے تو سنا نہیں گیا کہ کوڑا سر مبارک پر گرا تھا. صلوات دیجیے محمد والے محمد. بارے صلوات دیجیے محمد والے. محمد کی عظمت ہے عزیزان محترم. آسمانی کتابیں نازل ہوئی، پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اگر تمہیں انجیل کی کتاب چاہیے تو پھر سرزمین فلسطین کی طرف آ جاؤ. جہاں پر تم ہو وہاں پر یہ کتاب نہیں آ سکتی ہے. موسیٰ اگر تمہیں تورات چاہیے جہاں پر تم ہو وہاں پر یہ کتاب نہیں آ سکتی ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. کوہ طور پہ بلایا گیا. اگر تورات چاہیے تو کچھ زحمت بھی اٹھانی پڑے گی. جہاں پر تم ہو وہاں پر یہ تورات کی کتاب نہیں آ سکتی ہے بلکہ کوہ طور پہ آ جاؤ. داؤد اگر تمہیں زبور کی کتاب چاہیے جہاں پر تم ہو وہاں پر یہ کتاب نہیں آ سکتی ہے. زبور کی کتاب چاہیے تو سرزمین گلیل کی طرف آ جاؤ. کیا کہنے محمد کی عظمت. جہاں پر تم ہو وہیں پر رہو. آیت وہیں پر آئے گی. ممبر پہ ہو وہیں پر رہو. خدیجہ کے حجرے میں ہو وہیں پر رہو. میدان غدیر میں ہو. کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی. اگر تاریخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دیکھے پورا کا پورا قرآن نازل ہوا محمد کو تکلیف نہیں دی. ایک جگہ خطاب ہوا اب تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں جاؤ زہرا کے گھر میں آیت تطہیر نازل ہو. یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں سورہ حشر میں اعلان ہوتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خشية من. یہ وہ قرآن ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نازل ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کیا کہے قلب محمد کا. پورا کا پورا قرآن اترا. دل اگر اتنا مضبوط ہوگا تو دماغ محمد کتنا مضبوط ہوگا. اگر وہ قرآن پہاڑ کے اوپر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ حشر میں یہ گواہی دی جا رہی ہے. کیا کہے قلب مصطفیٰ کا. اگر یہ قرآن نازل ہو تو قلب مصطفیٰ میں اتنی برداشت ہے. اگر قلب مصطفیٰ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو پھر دماغ مصطفیٰ کتنا مضبوط ہوگا. دماغ محمد کتنا مضبوط ہوگا. ایک جزا ہے ایک عطا ہے. آخری جملہ آپ کی خدمت میں کروں. باتیں بہت ہیں. ایک جزا ہے ایک عطا ہے. جزا اسے کہتے ہیں کہ برابری میں عطا ہو. جہاں پہ برابری ہو اسے جزا کہتے ہیں. برابری سے کم ملے اسے ظلم کہتے ہیں. جزا سے برابری سے زیادہ ملے تو اسے جزا کہتے ہیں. برابر ہو برابری سے کم ملے ظلم کہتے ہیں اسے. برابر ہو اسے عطا کہتے ہیں. برابری سے اوپر ہو اسے جزا کہتے ہیں. یہی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. برابری سے زیادہ ہو تو اسے جزا کہتے ہیں. رسالت ملی محمد کو یہ جزا ہے.
نبوت ملی محمد کو یہ جزا ہے، پورا کا پورا قرآن اترا یہ جزا ہے، مگر جب فاطمہ ملی یہ عطا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ عطا سے زیادہ ملے تو اسے جزا کہتے ہیں۔ قرآن عطا ہے محمد کے لیے، رسالت عطا ہے محمد کے لیے، نبوت عطا ہے محمد کے لیے، اس لیے کہ نبوت ملی محمد بیٹھا رہا، رسالت ملی محمد بیٹھا رہا، پورا کا پورا قرآن اترا محمد بیٹھا رہا، لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد منبر چھوڑ کے استقبال کرتے تھے، اس لیے کہ فاطمہ عطا نہیں ہے، جزا ہے۔ فاطمہ جزا ہے، فاطمہ جزا ہے۔ فاطمہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر محمد پر بھی ضعف طاری ہو جائے تو وہ دارالشفاء فاطمہ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفا خانہ زہرا میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ خدا کے سامنے جھکے، توجہ یہاں پہ رکھے، لوگ آئیں گے جائیں گے، آپ توجہ یہاں پہ رکھے، کیونکہ فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہاں؟ جو خدا کے سامنے جھکے اسے اسلام کہتے ہیں، جو محمد کے سامنے جھکے اسے تسلیم کہتے ہیں۔ جو محمد کے سامنے جھکے اسے تسلیم کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت میں ارشاد بیان فرما گئے تھے، مسلمانوں دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی۔ آج کے جشن کا پیغام ہے۔ آج اگر مسلمان یا امت مسلمہ پر زوال ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وصیت محمد پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دو گران قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر ان دونوں کے دامن کو تام کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جو کاٹ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کا کٹ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگار سرکار دو جہاں کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم سرکار کی اس وصیت پر عمل کر سکیں۔ درود کیجئے محمد بار دیر درود بھیجئے محمد والے اگر اسی آواز میں آپ سنیں گے ایک نعت سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، آواز بہت کم ہے اس لیے۔ درود بھیجئے محمد والے ہر جگہ درود بھیجئے محمد والے